عابد بھائی اب آپ نے میوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بیچ میں بالکل نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ میں نے جو آج بات کی ہے صرف اس لیے کی ہے کہ مجھے عظمت بھائی نے جو بات چھوڑی تھی، مجھے سمجھ آئی کہ عابد بھائی کے اوپر زیادہ پریشر آ رہا ہے کیونکہ گجر پیچھے ہٹا ہے، اس لیے کہ اس کے کام کا پریشر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1-2 ویک آف ہوں تو اتنی دیر میں عابد بھائی چلا لے۔ عابد بھائی ایسے ہی ہے، ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ نہیں ਪਰ میں ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ہوں میوٹ کر لو نا۔ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ جس وقت وہ بات ہوئی تھی آج کتنے ہفتے ہو گئے 3-4 ٹھیک ہے نا میں نے پوچھا تھا واپس پوچھا میں نے اس سے اپنے گجر بھائی سے کہ کیا کرنا ہے گجر بھائی نے کہا آپ چلاتے رہو گے کسی کی آپ نے بات نہیں سننی آپ چلاتے رہو اوکے، تو انہوں نے کیا ٹھیک ہے کہا ہے آپ سنے چلائیں؟ سنے 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 سر آپ ایک تو میری بات سنیں میرا ایک تو تھوڑا جا میٹر پہنچ جاتا ہے سر دیکھیے آپ کو دیکھیے عظمت بھائی نے آپ کو کب کہا تھا 4-5 دن ہی ہوئے نا۔ 2 ہفتے پہلے کہا تھا آپ کو اور نہیں یار، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ سر جب جی اس نے گروپ میں سر جی جب اس نے گروپ میں میسج چھوڑا، میری بات تو لو، سر گروپ میں میسج دیکھیں کب آیا تھا چلو 5 دن 6 دن بحث تو زیادہ دن گل انہوں نے میسج چھڑیا سی، میں انہوں سوچ کے کہ تہاڈے واسطے آسانی تے تہاڈے واسطے آسانی ہوئی فین صاحب ابھی یو آر آپ زندہ باد آپ زندہ باد آپ زندہ باد اچھا چلے اچھا جی چلے پہلی بات یہ ہے فہیم بھائی میری گل سنو ایک تھوڑا جا بریک لو میرے خیال تواڈے تے زیادہ پریشر ہے کم دا تے کوشش کرو کہ ایک چیز اپنے میں تانوں کل بھی کہا سی کہ اپنے پرجائی کا بھی خیال رکھو تے اس صحیح رکھو اللہ دے بندے ہو تسی ایک ہفتے پہلے والی گل اج چکے پہ کر دیو مینوں دسو یہ چیز کری حکمت ہے یار کمال ہی ہو گیا تسی ایک پرابلم ہوئی سی میں اج بیٹھے ہیں انہاں نوں گل کیتی ہے کہ پریشر ہے ایک بندے اُتے تے او دا ریزالو کڈیے تسی کہندے ہن دی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تسی چلاؤ پھر کیا مسئلہ نہیں میری گل سنو نا جس ویلے کوئی گل ہو ہی نہیں رہی تسی اس گل وچ آ کے مینوں یہ دسو کہ کوئی تک چلا گیا خالد بھی چلا گیا دیکھیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دسو کہ جس ویلے کوئی گل ہی نہیں تسی گل چھیڑ دیتی ہے وجہ کی ہے مینوں یہ دسو پہلے سر دس دینا وا السلام اج علیکم. میری خالد دی عنایت اللہ دی اج ساڈی دونوں دی میٹنگ ہوئی اسی یہ گل کیتی کہ سانوں زیادہ لوگاں نوں ریچ کرنا ہے تے کوئی طریقہ اڈاپٹ کریے بس اے کیتی ہے گل ٹھیک ہے تے اور دوسری جیڑی مینوں اے لگیا کہ جدوں دی گجر بھائی پیچھے ہٹین انہوں نے تہاڈی ذمہ واری لائی اس تو بعد گجر نوں میں کنی واری فون کیتا ہے او آندا ہے چلا جاندا ہے ہن مینوں نہیں پتا کہ او دا کی مسئلہ ہے یا تے میرے سے فون تے گل کرے اور اگر نہیں تے پھر مینوں کس طرح پتہ لگے گا ایک پھر السلام علیکم فہیم بھائی طاقت بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام فہیم بھائی تا عابد بھائی میں ایک نکی جی گل کراں پلیز تھوڑی جی 1 سیکنڈ مون دیو صرف کر لواں بسم اللہ یار میں تو صرف فیبر نو بھائی روکیا جان کہ بھائی جان صرف اسی سارے بندے جتنے ہیں نا ہم جو ہے نا عمران خان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہ میں یہاں پہ آ کے آپ پہ احسان کرتا ہوں نہ عابد بھائی پروڈ آن کر کے ہم پہ احسان کر رہے ہیں سب عمران خان کے لیے کھڑے ہیں یہی بات ہے یہی بات ہے بالکل 100% اور سرکار میری جو ہم کہتے ہیں جی انقلاب آئے گا یہ آئے گا آپ اپنا بیہیو دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے آپ بیہیو کر رہے ہو نا پتہ لگتا ہے پتہ نہیں آپ نے عثمان دونوں نے اٹھائے یہ فہیم بھائی تو چلو ایسے لگتا ہے فہیم بھائی تو تھوڑا ٹھیک ہے عابد بھائی آپ کا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے بھائی جان یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کیا کریں دل پہ نہ لیا کریں اور نہیں میں نے دل پہ نہیں لیا بات ماسٹر بھائی عابد بھائی آپ کو نہیں پتا نا دیکھو ایک منٹ عابد بھائی اب ہمارے بندے نکل گئے یار ہوں یار ماں ٹائم دیو یا میں دھرنا دیا ماسٹر بھائی آپ ماشاءاللہ بات اچھی کر رہے ہو لیکن آپ کا طریقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا چنگاری کو نا ہوا دینے والا ہے سر سوری ٹو سے میں دیٹ
रात को मैं और हमदान भाई बैठे हुए थे, हमदान भाई कितनी खुश उसलूबी से बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, मैं वही बात अब इधर भी करूंगा। रात को एक हमने आबिद भाई एक दूसरी जगह भी यही मसला चल रहा था, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि दोनों बंदे मेरे जिगर के टुकड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हैं दोनों। गलतफहमियां हो जाती हैं, इंसान आपस में ही होती हैं। अब गैरों से कौन से गिले और कौन से शिकवे। हम तरीके इंसाफ के गुलदस्ते के सारे फूल हैं। मैंने रात को भी यही बात कही, किसी से कौन सी महक आती है, किसी से कोई किस किस्म की महक आती है। आप महकते रहें, इसी तरह खुशबू फैलाते रहें। रही बात ब्रोड चलाने की, तो बात खत्म हो चुकी है कि हमदान भाई आपकी हेल्प करेंगे, आप हमदान भाई की हेल्प करेंगे, और फिर BFT का और जफर भाई का जिम्मा ले लिया, और नजर भाई ने, बाकी तमाम दोस्तों को उन्होंने जिम्मा ले लिया। बात हो गई खत्म। अब रही बात दूसरी, क्योंकि मैं सारा दिन फहीम भाई को देखता रहता हूँ, जितना फहीम भाई के ऊपर प्रेशर है किसी पर नहीं है इधर, जितना फहीम भाई पे। और आज इतना कुछ हम पैनिक हुए हुए हैं जितना कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, कि जो काम हम देख कर आए हैं, अगर मैं कहता हूं कि हम में से किसी एक के ऊपर इसका आधा लोड भी होता ना, तो खुदा की कसम वो हाथ खड़े कर कर भाग जाता। मैं तो इसी तरह करता कि नहीं जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, यही तो बात मैं भी मानता हूँ ना यार। जी मैं सलूट जी सलूट करना मैं जी, तो इस तरह है ना कि वो पंजाबी की ब्रोड की भी बात आपने शुरू की है, तो हमारे पास सिंधकों में एक मिसाल है ना कि जड़ियां दुध वाली गाइयां होंगी बंदों उन्होंने लत बर्दाश्त करना। ते और मसला ये है कि फहीम भाई का जो सिस्टम है, तो वो तो जिस तरह भी हम कहें कि रात दिन सुबह शाम एक ही विरद है, वो PTI है फहीम भाई के लिए। और बाज औकात मुझे 2 काम फहीम भाई ने कहे, अभी तक मैंने वो पूरे नहीं किए। तो मैं आया हूं अभी, तो फिर आपके साथ आ गया, तो वो फिर एक काम रह गया। तो फहीम भाई, इसलिए मैंने कहा है कि मैं भी इनके नीचे, इन्होंने मुझे दबोचा हुआ है। तो अफू दरगुजर से काम मैं लें। हमदान भाई के साथ जाऊंगा, ठीक है। मैं हमदान भाई के साथ जाऊंगा, ठीक है। और आपने और BFT ने शाम को मेरे साथ आना, ठीक है। ठीक है, बात खत्म, बस। अच्छा मैं नीचे जाता हूँ, मैं नजर भाई को उठाता हूँ, मैं नीचे ही डन हो बैठा गया, हुआ हूँ। डन हो गया जी। ठीक है ना हमदान भाई। अच्छा सॉरी डन हो यार, गया, डन हो गया। अगर गलत किसी को लगा तो आई एम रियली सॉरी यार। मास्टर जिगर है अपना, आप जिगर है, कोई मसला नहीं। मैंने कभी यार अपनी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो मास्टर भाई, सॉरी। मेरे में तो मास्टर जी, अंदाज अपना अपना होता है, तो मैं हो सकता है मेरा कि पति के नहीं मास्टर, मेरा भी अपना है। मैं सिर्फ एक, पता है क्या बात होती है कि पेटेंट बात करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, जो पेटेंट बात हो। पानी च मदानी मारने वाला चक्कर जो थोड़ा जा दिमाग खराब हो जाता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अबद भाई, वालेकुम क्या हाल है, सलाम सर, ठीक हो? अबद ठीक भाई, ठाक। वो लेडीज बैठी हैं साथ, तो उनके भी काफी देर से कमेंट आ रहे हैं, तो हमारी तो ये गाप का महफिल चलती रहेगी। तो लेडीज ये की हमारी ब्रोड बहनें के लिए हैं। भी कुछ जी एक जी मिनट, ये फरिश्ता बहन है, ये हमारी चाय भी बनाती है। ये हमारी माशाल्लाह वो इस तरह की बहनें हैं कि जो बिल्कुल भी जो जी है ना, ये वो देखा ना नीचे आ गए, और ये जी जी हमारी प्यारी बहनें हैं। और एक अच्छा, अभी एक बात आया, वो अभी ये और कह भी रही आते थी हैं। आबिद भाई, जी वो नीचे कमेंट कर रही थी कि हम लोग जो है ना PTI वुमेन विंग्स की जो है ना ब्रॉड चलाएंगे। हमने कहा चलो भाई चले, इंशाल्लाह अच्छी इंशाल्लाह बात है इसी तरह करना है, इनको इसी जी, जरा तरह ना बहुत अच्छी है, आप कोई टाइम बहुत टेबल अच्छी बता बात दें। है। फहीम भाई भी बैठे हैं, चलो हम अपनी डिस्कस करते रहेंगे, बैठे हैं इधर ही साहब, तो चलो इनके लिए कुछ कुछ मतलब रिलीफ चाहिए, डिस्कस करते हैं। रिलीफ चाहिए फहीम भाई को, फिर फहीम भाई बात को। सुनो यार, जिस तरह चल रहा है चली जाते यार दा। नहीं मेरे को वो गलती तो होगी, ठीक है ना, मिस्टेक होगी, मैं थोड़ी जी वासिर गल कर दी थी। प्रोग्राम सारियां चलना, चलो तो लेडीज अपने सारियां चलन ब्रोड जो ते जरा बह जिथे जासन ना। जिथे ज्वाइन ऐसा करे, खिलर के करो, बैठ के करो, गाने शाने ला लो। अज कोई मुस्कुराहट दे, कोई जी जी एक दुनी दुनी दो दुनी चार कर लो नजर अज थोड़ा जा। नजर भाई, कोई ऐसी करनी है, कोई ऐसी करनी है जिदा जो मर्जी दिल करे कवे। लेकिन एक जड़ी चीज होंदी है ना, देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। और ਬੰਦੇ ਨੂੰ यार जरा ਜਿਹਾ सारे ही चले गए हो, खुदा दे बंदो, एक चीज चाहिए थी, मैं तले जाना, खुरम भाई नु बेचाना, ते बाकी जड़ा बंदे ਇਹ- तो तलो तले गया वो ते ਸਾਡੇ आ जाए वापस।
ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਬਿਦ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ थोड़ा जो तुम भी हौसला रखा करो। फ़हीम भाई जो बात कर रहे थे वो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे थे, वो आपका एहसास करके कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे मैं पता क्या हमदान भाई जी खुदा की कसम सिर्फ इमरान के लिए कसम अल्लाह की और कोई बात नहीं। बस पता है मेरा सिस्टम क्या है और मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज जब चल रही होती है ना, जब जिस जगह पे चल रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा मैंने सारी जिंदगी पंक्चुअल रहा हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी की है, अपना सिस्टम जो है ना मैं कभी इधर उधर नहीं गया, ठीक है ना। जो एक बात हो जाती है वहीं पे रहता हूँ। इसीलिए इमरान को फॉलो भी करता हूँ, इसीलिए इमरान खान को फॉलो भी करता हूँ कि वो मेरी जिस वो उसी तरह चलता है। तो वो पता है क्या होता है कि जिस वक्त आप एक चीज कर रहे होते हो ना और आपके टारगेट जो आपने अचीव करना होता है, आप टारगेट भी अचीव नहीं कर सकते और बीच में से तोड़ना शुरू कर देते हो ना, ये काम जो है ना ये गलत है। समझे ना, मेरे में मजबूरी ये है कि अगर मुझे किसी ने काम कहा है ना तो मैंने वो काम करना है, मैंने टारगेट अचीव करना है। समझे, मैंने कभी इधर उधर नहीं देखता, मैं अपने टारगेट पे जा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ। तो आपने देखा भी होगा जो मुझे इन्होंने हुक्म दिया मैं उसी पे चला, तो कभी आगे पीछे नहीं, ठीक है ना। तो बस इतने मेरा कंसर्न ये है कि मेरे पे वही चीज है जो मेरे मुर्शिद में है और मैं उसे फॉलो करता हूँ, बिल्कुल सीधे रास्ते पे कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। बाकी मेरे में मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचता भी हूँ, देखता भी हूँ, किया भी है। तो मेरी तरफ से कोई और बात कोई ऐसी सर यही बात है ना। इसी तरह से माशाल्लाह हमें अपने लीडर को फॉलो करना है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि हम में से कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। हम सब जो कर रहे हैं वो अपने लीडर के लिए कर रहे हैं और अपने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ना उनके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखें और एक दूसरे से इख्तिलाफ, हम लोगों का कॉज एक ही है, हम लोग एक कौम, देखिए हम लोगों ने एक कौम बन के, एक मुत्तहिद कौम बन के, एक दूसरे का बाजू बन के हम लोगों ने खड़े होना है। हम लोगों ने छोटी छोटी बातों पे अपने पर्सनल ग्रज लेके बैठ जाएंगे तो सर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे भाई मेरी ये मेरी जो एडवाइस होगी, PFT भाई हो गए, जंगवी भाई हो गए, गुज्जर भाई हो, सबके लिए ये एडवाइस है यार। हम लोगों का जब कॉज, हम लोगों का जब मिशन, जी सब भाइयों के लिए जो हमारा कॉज है, जो हमारा मिशन है, जिस चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस लीडर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो भाई हम लोग इमरान खान की बात कर लें। इमरान खान को हम लोग, हमारा विजनरी लीडर है वो, ठीक है। और उससे बढ़ के जो हमारा दुनिया का नंबर 1 जो लीडर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत है सर। हम उनकी हिदायत, उनकी जो सुन्नत है उसको फॉलो करके हम लोगों ने एक बन के खड़े होना है सर। हम लोगों ने एक उम्मत बन के खड़े होना है, ठीक है। उसी नबी का मुकदमा इमरान खान साहब ने जो है वो लड़ा है। हम लोग उसके विजन को फॉलो करें, तो हम लोग जब उसके विजन को फॉलो करें, हमारा लीडर माशाल्लाह इतना एक नरम दिल, नरम गुस्सा रखने वाला और बर्दाश्त करना आप उस बंदे से सीखें सर, ठीक है। हम उससे सीखते बर्दाश्त करना। कैसी तोहमतें उन पर लगाई गई, कैसे टके के कमी लोगों ने उनके ऊपर जब बकवासियात बकी, वो बंदा जो है ना अपने हौसलों, अपनी हिम्मत, अपनी जो उनका विजन है उससे वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, बिल्कुल भी पस्त नहीं हुआ। वो सब्र तहम्मुल से अभी तक वो बंदा डटा हुआ है। किस लिए? इस कौम के लिए, जो छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पर तनकीद करते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते सकते यार। इस चीज़ को आप लोग जहन में रखें। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसके लिए खड़े हो,
تو آپ اس کے طریقوں پہ تو چلنا شروع کر دو یار، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ برداشت کرو ایک دوسرے کو. جزاک اللہ سے. اچھا اور نظر بھائی کچھ رکھو صاحب. فہیم بھائی آئیں واپس. فہیم بھائی میں بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے جو بھی ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. سوری فار دیٹ سر. آپ آ جائیں سر. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، پتہ کیا ہے، میں اور بات کر رہا ہوں، عابد کچھ اور سمجھ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ میں نے تو اس لیے کوشش کی ہے کہ عابد کو تھوڑی سی ریلیز مل جائے. میں نے اس لیے بات کی ہے، ادروائز اگر عابد اسے خوشی سے چلانا چاہتا ہے تو جو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ دیتا ہوں. تو میں نے تو بالکل وہی بات کی ہے. اور اب آپ بی ایف ٹی بھائی کی بات کر رہے ہیں، وہ عابد کو پتا ہے کس کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے، اور اس نے کہا مجھے 1-1.5 ویک بریک دو، میرے ساتھ رابطہ بھی ہوتا. ٹھیک ہے، اب جس کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں وہ ان سب کا کامن فرینڈ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے کل ملک جو اجاز ملک ہیں ان کی براڈ میں، اب کھلی بات ہے بی ایف ٹی بھائی اہل سنت والجماعت ہیں، اس پر الزام لگا ہے 2 جگہ پہ کہ وہ قادیانی ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بندہ کتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ حرکت بھی ہمارے اپنے ہی دوستوں کے دوستوں نے کی ہے. تو میں اب میری تو اس سے پرسنل بات ہوئی ہے، تو میں نے اس کو بڑا تسلی دی ہے کہ یار کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کو مجھے اس نے کہا فہیم بھائی مجھے 1-1.5 ویک دیں. ٹھیک ہے، تو ایک شریف آدمی جس کو بغیر کسی وجہ کے لوگوں نے قادیانی کہنا شروع کر دیا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا فیلنگ ہوگی. اور ہمارے اپنے ساتھیوں نے کیا. ٹھیک ہے، اب کیا کریں. اب میں اس لیے کہ کسی دوست کا نام لوں گا تو پھر اس کو ہو جائے گی. یہ میری کوشش ایکچولی ایسے ہوئی ہے کہ آج جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے، خالد کو پتا ہے کہ ہمارے جو بہت ساری کمپینیں چل رہی ہیں، بہت ساری، ایک نہیں بہت ساری چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ڈیفرنٹ براڈس کے لوگ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. اسی لیے تھوڑی سی خالد نے اشارتاً بات کی ہے. اچھا، میں نے جب آج بیٹھا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یار کچھ چیزیں جو ان سی ہیں یہ مس مینج ہو جائیں گی، ہمیں اپنی ٹیم بڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب تک ٹیم بڑی نہیں کریں گے مشکل ہو جائے گی. سو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا. اب میں اپنی ذات پہ تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، میں نے تو 24/7 میں اور میری بیوی 24 گھنٹے انہی کاموں میں لگی رہتی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہمیں ہمارے ملک میں ایک لیڈر ہے، اس کے لیے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو میں تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے دوستوں میں تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین ہے میں اسے ریزالو کروں. تو یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن عابد بھائی غلط ریڈ کر گئے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، میری تو کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ تو نہیں دوستوں یاروں میں اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، تو انہوں نے غلط ریڈ کیا، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. میں معافی چاہنا سر، میں غلط ریڈ کی، سوری. کوئی مسئلہ نہیں یار. اسی تے یہی کوشش کیتی ہے کہ تیرے سے آسانی ہو جائے. کل بھی راتی بروڈ تو سو گیا تھا، پیچھے سی چلاندے رہے ہیں تے مینوں یہ محسوس ہوا یار یہ بندہ اینی دیر بروڈ ہی بیٹھا، ٹو مچ ہو جاتا نا. دیکھو سب نے ایک دوسرے کو سوری کر لیا. ابھی آپ اس ٹاپک کو چھوڑو، جو اب جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے آپ اس کو لے کے آگے چلو. یہ چھوٹی چھوٹی نوک جوک تو جی آتی جی رہتی ہے. ٹاپک رکھے سر، ٹاپک جی وہ رکھے. میری بس اس بھੈਣ اے دیکھیں نا، اے میری بھੈਣਾਂ نے زندہ باد جی، دو زندہ باد، زندہ ٹوک باد. بات کرنی، دو ٹوک بات کرنی، یہ نا زبردست. عورتوں والے کام ہے، لڑنا جھگڑنا یہ عورتیں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا صحیح یہ ان کے کام ہے. آپ مردوں کو مرد بنو اور ਤੁਸੀਂ جس مقصد کے لیے آپ ਜਦੋਂ بیٹھے ہو وومن ونگ والی ਬਰੋਡ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਸਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਟ ਫਾਈਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ. ਬਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ہے. ایک دوسرے ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ کیٹ فائٹ نہ نہیں کریو پلیز. خواتین ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہے، جو پیٹی والی سائڈ پہ ہے نا ان میں تھوڑا ہے مینرز کے، ہمیں لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے. ہم کبھی کچن بیچ میں لے آئیں گے، کبھی بچوں کے مسئلے لے آئیں گے، اور پھر ہم اپنے ٹاپک پہ بھی آ جائیں گے.
तो यानी कि मिलजुल के एक घर की तरह करो ना कैंपेन को, तो वो फिर आसानी भी होती है, एक बंदा एंजॉय भी करता है। अभी आप लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जो टॉपिक आप उसी को छोड़ो, ये डोक जोक वाली अभी फिनिश कर दो। सब कह रहे एक सॉरी कर रहा है, दूसरा कर रहा है। मैंने मैंने अपने बड़े भाई से माफी मांगी है, मेरा बड़ा भाई है और बड़े दिल वाला है, मैं भी बड़े दिल वाला हूँ, हम मैं दोनों का छोटी कोई हूँ, फर्क इसमें बोल सकती हूँ, माफी भी मांग लूंगी, कहीं भी बता जिंदाबाद दूंगी। जी, जिंदाबाद जिंदाबाद चले जियो एक पीटीआई सेकंड, दे शेरों। एक सेकंड नाइला बहन, आप इशू रखे ताकि बाकी सारे उस पर बात करें, ठीक है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को और सिस्टर आपको अस्सलाम। भी। भाई मैं इतनी ज़हीन कोई नहीं कि मैं कोई इशू रखूं। मैं बस आप लोगों से नॉलेज लेती हूँ। आप जब कुछ बोलते तो फिर मुझे भी कुछ बोलना आ जाता है, यानी आपकी बातें सुन सुन के मुझे भी पता चलता है आगे क्या बात करनी है। तो सॉरी। इशू क्या है? इशू बस वही है जो आजकल है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से वही इशू होना चाहिए जी। अच्छा, एक न्यूज़ आई थी सर, एक न्यूज़ आई थी, वीडियो आई थी मेरी नजर जी। ओके जी आप करें। सवाल सरकार ये रखें कि 76 साल से ये जो सोच हम पे मुसल्लत थी कि जिनका काम सिर्फ जातियात पे जाना है, अगर हम के ऊपर ये निज़ाम बैठा हुआ है तो जो नीचे वाले वो क्या करेंगे? कहाँ वो एक कौम बनेगी? क्या वो हम लोग को एक हो सकती है जिस तरह की सोच हम पे मुसल्लत है? जैसे इन्होंने ये क्या उसका नाम है, मोनिका का क्या नाम है उसका, हस्बैंड का जो था एक्स उनका, तो उस एक बंदे को अगवा करके एक महीना आप उसके तशद्दुद करके, तो आप इस तरह की ये वो सोच है जो ऊपर है। हम जिसने हमें जो है ना वो क्या कहते हैं कि गज़वा जंग जिन्होंने हमें वो यारो क्या करके कहते हैं, हमने के इस फौज ने के जंग लड़नी थी कि मुसलमानों के लिए, ये ऐसी सोच, इतनी गंदी सोच वाले लोग हम पे मुसल्लत हैं। तो आप बताओ कि इस निज़ाम को कितना टाइम लगेगा चेंज होते हुए कि हम पे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत बैठे हुए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। अब कौन लेके चलेगा? मैं लेके चलूंगा, फहीम भाई आप लेके चलें। अब आप तुम लेके चलो, मैं बोलूंगा, मैं साथ साथ कुछ रिकॉर्डिंग की है, साथ साथ वो कर रहा हूँ, आप लेके चले, मैं बीच में बोलूंगा। अच्छा सर, इस तरह है कि मैंने अभी दो आपके साथ खपखपी में मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा, तो वो टेस्ट मैंने ये किया कि अभी मैं लाइव था यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, और ये आप ही की आबद भाई की जो ब्रॉड थी इसको मैंने साथ लगाया हुआ था। सो मैं साउंड वगैरह टेस्ट किए, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, तो मैं आप कैरी ऑन करें, मैं जरा जाने लगा एक्सपेरिमेंटल तौर पे ना, इसको लाइव करने लगा दोबारा से। तो कोई टॉपिक लिया चलने ना, घर दी गल्लां नहीं करनी है, जिन्हें रोटी बहुती खा ली उन्हें खा ली, गल मुकी। अच्छा, मैं एक वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद इस पर हम लोग जरा डिबेट करेंगे फहीम भाई, जरा गौर से आप सब सुनिएगा। ये फजल रहमान का एक जी, फजल रहमान का एक जी 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 अब आप ही लेके चलेंगे, ठीक है? आपने रोटेट करना, ठीक है सर, ठीक है मैं सर। म्यूट पे जाऊँ। ये फजल रहमान साहब का बयान है, तो इस पर हम लोग इंशाल्लाह पर डिबेट करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा जी। मैं आपको वादे कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हल्कों में हमारे लिए कंपेन कराना तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन कराना ना कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ज़ाहिर है उसने आइन को जी फहीम सर, ये कह रहे हैं कि भाई सुबह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार का इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल होगा, और बज़ाहिर अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, इलेक्शन करवाना और ना करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जी सर, इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर फहीम भाई? अच्छा, पहली बात यह है कि
اس نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے کمپیل چلانا مشکل، اس کی ریزننگ کیا بتائی ہے؟ ویدر بتائی ہے، کیا بتائی ہے؟ واٹ از ریزننگ؟ جو حالات چل رہے ہیں، جو کٹیں پڑ رہی ہیں، ان کا مدحال وہی ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن دبے الفاظ میں۔ نہیں ابو حمدان میں کچھ نہ کچھ ایکسکیوز تو لیا ہوگا نا، انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا کہ سب سردی ہے۔ ویڈیو سوری اتنی آئی ہے میرے پاس، تو میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ، سب کو پتا ہے کہ الیکشن میں یہ لوگ جیت نہیں سکتے تو یہ ڈیلے کریں گے، تو اس لیے میں نے کہا اگر پوری ویڈیو پتا ہوتی تو پھر اس کو زیادہ ہم اسکروٹنائز کر سکتے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ چین آف کمانڈ پلس جتنے بھی یہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے، ساری جماعتیں، یہ سر ٹوٹل ان کے ستو بک گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیلائنگ ٹیکٹس کرے، تو وہ یہ سارا کچھ کریں گے، اسی لیے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ بھی بیچ کھائی ہے، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر باقی لوگوں کو لیں۔ تھینک یو۔ جی محمد صاحب۔ محمد صاحب، عابد بھائی آپ نے اپنا پوائنٹ کر دیا۔ جی سر، کہ وہ فضل الرحمان کے بیان پہ اور یہ پہ جو بھائی نے کہا۔ فضل الرحمان کے بیان پہ جی دونوں پہ آپ دے دیں سر۔ جی ہاں سر، اس طرح سر کہ فضل الرحمان کو سب پتا ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے وہاں سے، اور یہ ٹیکٹس ہے، اور یہ جو 8 فروری کو الیکشن کمیشن نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے 8 فروری کا، اور یہ جائیں گے سپریم کورٹ میں، یہ سب نے پلان بنایا ہوا۔ اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پی ایس ایل کو بھی یہ نہیں ہونے دے رہے وہاں پہ، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مل کے کہ ہم الیکشن نہ ہونے دیں۔ میں تو اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جی سر، اوور ٹو یو سر۔ جی فرشتہ بہن۔ فرشتہ بہن مائک اوپن کریں پلیز۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا تو پھر سے یہی مشورہ میں کہتی ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو محلے میں کافی سارے لوگ ہیں جو مطلب اکٹھے رہتے ہیں اور سارے سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو ان کو یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکل کے تھوڑے ان کو نعرے وغیرہ لگانے چاہیے خان کے بارے میں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہونا چاہیے اور ہم اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے ووٹ اسی کو دینا چاہے ہماری جان چلی جائے۔ جزاک اللہ۔ جی ماسٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب کو جو ہے نا اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ سارا انہوں نے 9 مئی کا کیا ہے، اس کے باوجود اتنا ظلم کر کے عمران خان کے خلاف اتنے کیس بنا کے، تو اس بندے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل کوئی اس کو اثر نہیں ہے، وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ نمونہ ہے مولانا جو کہتا تھا بینظیر کو کہ عورت کی حکمرانی جو ہے نا حرام ہے، لیکن جب اس کی حکومت آئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ وہ نمونہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ فٹ ہو جاتا تھا۔ تو اب اس کو آ رہی ہے موت نظر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان پاور میں آ گیا دوبارہ تو یہ اس زندگی میں تو دوبارہ یہ کوئی وزارت نہیں دیکھ سکے گا، تو اس لیے یہ ایسے کریں گے، سارا کچھ کریں گے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو لیکن ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حکمرانی جو یہ حلوے کھاتے رہے ہیں نا، اب دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔ جی محمود بھائی۔ بہت شکریہ حمدان بھائی، بڑا زبردست سوال ہے، اور اس سوال کو اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں تو اس سوال کا جواب بھی سوال کے اندر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اغوا برائے تاوان، کہ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا
کوئی نہ کوئی عزیز ہم نے اغوا کر لیا ہے، اتنے پیسے دو اور آ کر لے جاؤ. یہ اغوا ہم نے سن رکھا تھا. اب دوسرا ایک اغوا کا سسٹم نکلا ہے، اغوا برائے بیان، کہ اب بیان دو اور نکل جاؤ. تو انہوں نے اغوا برائے بیان کر دیا. پھر اس کے بعد میں چادر اور چاردیوالی کا تقدس بھی پامال کر کے دیکھ لیا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، عہدیداروں کو گرفتار کر کے بھی دیکھ لیا. انکلوڈ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی انہوں نے گرفتار کر کے دیکھ لیا. اور جو نتائج ان کے سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے، اور پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کے زمینی حقائق بھی آپ کے سامنے. چاروں طرف سے سروے کروانے کے بعد ان سارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ چکا ہے. جتنا انہوں نے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی، عوام اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی. اور اب بات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تک محدود نہیں رہی، اب بات ہو گئی ہے عوام کی. پاکستان کے 23 کروڑ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اب ان کو مسئلے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا. تو اب ہوگا یہی جو منظور خدا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے عوام نے پاکستان کے زمینی الیکشن کا جو نتائج ہیں وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی چینج کر کے رکھ دیے. بچے کی زبان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے، اور ہر ذی شعور اور ذی عقل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بیانیوں کو اپنا بیانیہ بنا کر نکل پڑا ہے. ان کو پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2/3 نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ برسر اقتدار آئے گی. اس سے پہلے یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کریں گے. خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں. این ممکن ہے جس طرح PCL کی بات ہوئی، وہ کرکٹ کے، وہ بھی نہ ہو. سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور واردات یہ ڈالیں جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو. اللہ پاک نہ کرے، لیکن الیکشن کو ڈیلے کرنے کی یہ ہیلے اور بہانے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کبھی نہیں جیت سکتے. الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے یہ بس اب وہ چال رہے ہیں. بچپن میں ہوا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کھلاؤ نہیں تو کھیل ہی مکاؤ. تو اب یہ کھیلنا تو ان کے بس کی بات رہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو انہوں نے اندر کر کے دیکھ لیا، اور اب یہ اسی طرح کے کچھ ٹیکنیکس اور یہ چیزیں استعمال کریں گے، لیکن شاید ہی یہ الیکشن کو ڈیلے کروائیں. اور اگر الیکشن ڈیلے ہو گیا یا کچھ ڈیریل کرنے کی انہوں نے پاکستان کی کوشش کی تو جو نتائج ہوں گے وہ کمپنی برداشت نہیں کر سکے گی میرے ناقص دماغ کے مطابق. اوور ٹو یو جی حمدان بھائی. جی نظر صاحب. جی بردر، یہ جو اپنے کلپ سنایا اس سے جو لگ رہا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں جی ہم تو باہر نکل نہیں سکتے ہیں، الیکشن جو ہے نا وہ اسی چکر میں شاید لگ رہے ہیں. لیکن آپ کب تک الیکشن ڈیلے کرائیں گے؟ جو ٹیمپرامنٹ اس وقت بنا ہوا ہے لوگوں کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح ڈیسٹیبلائز کنٹری، ملک سارے کا سارا جو ہے وہ ہالٹ پہ لگا ہوا ہے، بریک لگا کے کھڑا ہے، تو اس میں یہ چیزیں مجھے بڑی ان لائکلی ہے. اگر یہ الیکشن ڈیلے نہیں، اگر یہ آگے کروا لیں گے کیا ہوگا؟ اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، پاکستان بہتر چلنے لگ جائے گا. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ نو ون سچویشن ہے، ان کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ ریگنگ کر رہے ہیں، ریگنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے. یہ ریگنگ ہی ہے نا کہ پیپل تحریک انصاف کے بندے پکڑے جا رہے ہیں، تو اسپیچز کروائی جا رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، انٹرویو ہو رہے ہیں. یہ کیا ریگنگ ہی ہے؟ یہ جو کل انٹرویو ہے مانیکا کا انٹرویو کیا ہے؟ یہ سارے ریگنگ ہے. یہ ریگنگ کی ساری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس تمام کے باوجود الیکشن ان کو کروانے پڑنے ہیں. اور جس طرح قوم ڈٹرمن اور ویٹ کر رہی ہے، میں نے پہلے دیکھتا تھا، مایوسی تھوڑی سی دیکھ رہا تھا کچھ پچھلے 2-4 ویک میں، لیکن اب میں جو لوگوں میں اگریشن زیادہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں میں اشتعال زیادہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے اندر حوصلہ زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا نا کہ جی ہم تو باہر نکل نہیں سکتے، پھر تمہارے کرتوت ایسے تم باہر نہیں نکل سکتے، تمہارا ملک ہے، نکلو باہر، نال سپاہی لے لو، 4 بندے تسی نال لے کے نکلو.
تو یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ الیکشن سے بھاگیں، لیکن کب تک بھاگیں گے؟ مولانا صاحب اب 70 سال کے ہو گئے، 50 سال تک نہیں ہونا الیکشن تو بغیر رہ سکتے، تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑا، یا پھر یہ ہے کہ بغیر الیکشنوں کے ملک کو چلاتے رہیں۔ میرے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، اٹس ویری ان لائکلی کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ صورتحال جو ہے نا مزید خراب ہی ہوگی، کیونکہ ابھی پوزیشن لے کہ لوگوں کے پلاٹ ہیں وہ بک نہیں رہے ہیں، زمینیں بک نہیں رہی ہیں، تو لوگوں کے خرچے پورے ہو نہیں رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اسٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا، ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، اور میرا خیال ہے کہ صاف الیکشن کی طرف جائیں گے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مولانا صاحب کا کیا ہے جی؟ مولانا صاحب تو کچھ بھی کہتے رہیں گے۔ اوور ٹو یو حمدان۔ ویل سیٹ سر۔ اچھا، تو میرا جو جیسے اپنا نظر صاحب نے کہا ہے، بالکل میں ان کے پوائنٹ کے ساتھ اگری ہوں، محمود بھائی کے بھی پوائنٹ کے ساتھ، خالد بھائی کے۔ جہاں تک مجھے لگ رہا تھا، یہ ہم لوگوں نے کچھ دنوں سے کچھ ایسے واقعات دیکھے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، تو اور عاصم منیر صاحب کی وہ میٹنگ بلٹ پروف شیشے کے اندر والی کے ملک میں درپیش دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے الیکشنز جو ہیں ان کو ڈیلے کرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ہماری جو ملٹری جو ہماری کیا بولتے ہیں آرم فورسز ہے یا اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم جماعتیں ہو گئی، ان کو کلین چٹ دی جائے کہ واقعی ملک میں جو ہے دہشت گردی کے ہی واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہم لوگ بے قصور ہیں، اور جو ان کا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ریگنگ کا، اس سے خود کو پاک کرنے اور ایک جیسے کہ نیوٹرلز کہا جاتا تھا خود کو، اپنے بیانیے پر تصدیق کرنے یا ٹھپا لگانے کی یہ کوشش ہے جاری ہے۔ بیان جو اس کا آیا ہے فضل الرحمان کا، مجھے لگتا ہے وہ اسی زمرے میں ہے۔ جی فہیم بھائی۔ نیچے پروفیسر جلیل ملک آج چکے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، اگر آپ نے سوال سن لیا ہے تو اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔ جی السلام علیکم۔ اچھا سوال کیا ہے؟ میں تو ابھی انٹر ہوا ہوں، آپ کا سوال ذرا ریپیٹ کر دیں۔ پروفیسر صاحب سوال یہ ہے کہ مولانا ڈیزل سربلانڈو فضل الرحمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نہیں نکل سکتے الیکشن کمپین چلانے کے لیے۔ نہیں یہ تو کہیں پہ بھی نہیں نکل سکتے، صرف کے پی کے میں تو نہیں ہے۔ ابھی میں یہ کلپ دیکھ رہا تھا، ایک مریم اورنگزیب جو ہے وہ باہر نکلی ہے، شاید لاہور میں تھی، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ وہ کمپین کرنے نکلی تھی، اسی طرح کسی محلے میں گئی ہے تو گاڑی لے کے وہاں سے نکل گئی۔ تو کمپین تو یہ کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے، کسی ایریا میں بھی، اور نہ ہی میرا خیال ہے یہ کر سکیں گے۔ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے کل خاور مانیکا کا انٹرویو انہوں نے جو شائع کیا ہے، اور جس طرح کے کوشچن کیے ہیں، ایک نیشنل میڈیا پہ لوگ گھروں میں لگا ہوا چینل، وہاں پہ کس طرح کی ایک مطلب ایک نیشنل چینل، اور پھر ایک ہے کہ ایک معلوماتی پروگرام ہوتا ہے نارملی جو ہے اس کا شاہ خان زیب زادہ کا جو ہے، تو جس طرح کی انہوں نے حرکتیں اس میں کر رہی ہیں، تو لوگوں کا غصہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنے بے وقوف تھوڑی ہیں، اب تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ ان کے مت ماری گئی ہے، جتنے بھی ہیں نا اس وقت اوپر والے کرتا دھرتا، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی جو مقتدر حلقے ہیں، ان کا تو پتہ چلتا ہے کہ بے وقوف ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، ایسی ایسی بونڈی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جتنا لیٹ کریں گے الیکشن الیکشن کیا ہونے ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ رزلٹ ایسی آنا جیسے وہ پاکستان بنا تھا نا، مسلم لیگ نے جو سیٹیں جیتی تھی، میں مسلمانوں کی 100% سیٹیں لی تھی، یہی کچھ ادھر ہونا ہے۔ یہ الیکشن جو ہونا ہے تو دیکھیں گے شاید ہی کسی ایریا سے یہ جیتے، جس طرح کی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں، جس طرح ایک پیدا پہ ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں، کوشش خود کرتے ہیں لیکن الٹ اس کا کہیں نہ کہیں سے نکلتا، مطلب ایک رستہ بنتا جا رہا ہے خان صاحب کا۔ تو بار دیکھیں، لیکن الیکشن والی جو بات ہے نا، یہ ابھی ان کے الیکشن
کے چانسز کچھ تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں. اب یہ بہت بڑا ایک سوال بنے گا، کیونکہ میرا اپنا جو خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی نا 8 فیبرری کی، وہ انہوں نے آئی ایم ایف سے قسط لینی تھی، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ آپ جو ہے نا آپ کی جو نگران گورنمنٹ آئے گی تو وہاں سے پھر ہم ایک قسط اس وقت دیں گے آپ کو، پھر الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی تو ان کو ایک قسط دیں گے، اور پھر جو نیا ایک جو آئی ایم ایف کا پروجیکٹ جو آ رہا ہے، اس کا پلان جو ہے، پھر نئے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوں گی تو پھر آگے چلے گا یہ آئی ایم ایف کا پلان. تو انہوں نے یہ قسط لینی تھی، وہ رکی ہوئی تھی کیونکہ ریویو ہونا تھا ان دنوں، تو وہ انہیں کچھ پاؤنڈ میں مل گئے ہیں، جو ڈالر میں 55 کروڑ یا کتنے کروڑ ڈالر انہیں مل چکے ہیں. ابھی یہ پھر ڈھونڈ رہے ہیں راستہ کس طریقے سے جو ہے نا کوئی ایک بہانہ لگا کے اس کو پھر ڈیلے کریں الیکشنز کو. لیکن میرا خیال ہے کہ بڑا ایک پتہ چلے گا سپریم کورٹ جو ہے نا ہماری، جنہوں نے ایک بڑے بلند باغ دعوے کیے ہیں، چیف جسٹس نے بھی، جو پیچھے انہوں نے جب ڈیٹ اناؤنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی ہم جو ہے اپنا حکم منوانا بھی جانتے ہیں، اور آپ نے الیکشن کے اوپر آپ کوئی اس پہ بحث نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی اس کو آپ کوئی، اگر آپ کو کوئی ہے جیسے کرنی ہے بات تو کوئی آپ کا فرسٹریشن ہے تو اپنی وائف سے بات کریں. تو وہ جو پتہ چلے گا سپریم کورٹ میں کتنا دام خام ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے. پاکستان کے حالات جو ہے نا ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں، اور میری پاکستان میں بھی بات ہو رہی تھی، پراپرٹی والا جو بزنس ہے ٹوٹلی ڈیڈ ہو گیا. بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کام بندے ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، جن کے پاس ہیں وہ نکال ہی نہیں رہے پیسے، کوئی انویسٹ ہی نہیں کر رہا. تو ایک بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اسٹل ڈے بائی ڈے. تو حالات لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیں ملک ایک آ رہا ہے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر، تو اس میں دعا کریں کہ الیکشن ہو جائیں، اور ہونے چاہیے. لیکن جو آخری کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو مورا ہی کہتا ہوں، نواز شریف جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک آخری رہ گیا تھا، ایک جو انہوں نے کہہ لیں جو کارڈ تھا ان کے پاس، جو باقی تو سب کو آزما چکے ہیں، یہ اس کو لے کے آئے تھے ابھی، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا. تو ابھی تو یہ ہے کہ سچویشن جا رہی ہے، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بہتر کرے گا، کیونکہ پاکستان نے اب سروائیو تو کرنا ہی ہے، بہتری ہونے حالات، اب اس سے ورسٹ اور کیا حالات ہونے ہیں. لیکن یہ پھنسی ہوئی ہے بڑی بری طریقے سے پوری جو ہے نا آپ کی گورنمنٹ بھی، یہ جو پورے جو سسٹم ہی کہہ لیں. میں ایک کلپ بھی دیکھا تھا بڑا اچھا، اس نے لکھا تھا، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے ایک غسل والے جو ہوتا ہے نا پھٹا، اس کے اوپر پورے سسٹم کو ننگا کر کے تو غسل دے دیا ہے. اب پاکستانیوں کا کام ہے کہ 8 فروری کو نہیں کہ الیکشن ووٹ ڈال کے پی ٹی آئی کو ان کو دفنا دیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ اس طرح کی سچویشن انشاءاللہ بنتی نظر آ رہی ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، ہمارا جو کام کرنے والا ہے اس پہ ہمیں اب فوکس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ایک جو موقع میں ملتا نظر آ رہا ہے ظاہر، اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. اور خان صاحب انشاءاللہ ہی دیکھیں اپنے کارڈ تو کھیل رہے ہیں، لیکن پتہ چلے گا چونکہ وہ بھی آخری جانے جائیں گے سی ڈیفینیٹلی. اتنا تقریباً یہ 2 سال تو ہونے والے ہیں، 2 نہیں ہوئے، پونے 2 سال تقریباً ہو گئے خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم ہوئے، اور ملک تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے نا اس کا. تو دیکھیں کوشش ہماری جو میرے اپنے ذہن میں جو آ رہا ہے نا ایز اوورسیز پاکستانی، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ ایک کوئی کمپین چلانی چاہیے جی کہ الیکشن کراؤ، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور سب کو لیول پلے فیلڈ دے. اس طرح کہ ہمیں کمپین ایک چلانے کی یہاں سے ضرورت ہے. اور باقی دوسرے ملک تو ہے، یہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے ان کے اوپر. الیکشن تو لگتا ہے انہیں کروانے ہی ہے، تھوڑا ڈیلے بھی کریں گے، لیکن بہت بڑا امتحان آ گیا اب سپریم کورٹ. اب وہ دیکھیں گے اگر یہ ڈیلے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ڈیلے کرنے کی، کیونکہ باتیں تو نہیں کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. تو اگر یہ کوشش کرتے ہیں ڈیلے کرنے کی تو ان کی اور ایک بہت بڑی شکست ہوگی، کیونکہ سارا جو کچھ بھی یہ کریں گے نا، ابھی جو کچھ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا پلڑا پی ٹی آئی کا بھاری ہوتا جاتا ہے. سب کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، ایک ہی چلتا ہے جی، یہ مطلب ہے کہ خوف زدہ ہے پی ٹی آئی سے اور ووٹر سے.
اس وجہ سے الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں، اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے اور زیادہ ان کا ویٹیج بڑھتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی حرکتیں کریں گے اس سے سیاسی طور پہ فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، لیکن نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے. ملک کا کہنے کہ سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا، نہ تو جمہوریت ہے، ہر ایک چیز آپ کی ایکسپوز ہوگی، آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو گیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، بیوروکریسی ہوگی، پولیس ہوگی، نگران حکومتیں ہوں گی، الیکشن کمیشن ہو گیا، ہر ایک ادارہ جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا ہے. اور ایک آدمی دیکھ لیں، یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ خان صاحب کا سب سے اسٹرینتھ کیا ہے کہ ان کی ایمانداری ہے، اور ایک ان کا خلوص ہے، اور ایک عقیدہ ہے ان کا، اور ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے عوام کی طاقت. میں تو بالکل اس پہ کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں یہ طاقتور حلقے ہیں جن کے ان کو بہت زیادہ طاقت ہے، طاقت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت پاکستانی عوام کے پاس ہے. یہ تھوڑا سا ان کو نیریٹو چینج کرنا چاہیے کہ پاکستان خان صاحب اگر ابھی تک کھڑے ہیں تو صرف ایک عوام کی طاقت سے کھڑے ہیں، عوام کی سپورٹ سے کھڑے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ مینگل کا ایک کلپ بھی چل رہا تھا، اس میں وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے ہم ہار چکے، ہم شکست کھا گئے. ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ میں آ کے لوگوں کی جو ہے سپورٹ لے کر خان صاحب کو بالکل فارغ کر دیں گے، لیکن نہیں کر سکے. ہم اپنے جو ووٹر تھی، اپنی سپورٹ تھی، وہ بھی ہم لوز کر گئے پبلک میں. تو بہرحال دیکھیں جی، دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، نو اور نیور کی پوزیشن پہ ہے. پاکستان اگر تبدیل ہونا ہے. اور ایک دوسری بات، بڑی اچھی بات اس طرح ان سینس یہ ہوگی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا ہے نا، لوگوں کو اغوا کر کے یا تشدد کر کے، تو جو تھوڑے کمزور لوگ تھے وہ تو پارٹی چھوڑ گئے، اور پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ وہ پوزیشن تقریباً آتی جا رہی ہے کہ کھمبا کا بھی اگر ووٹ خان صاحب کھڑا کرتے ہیں تو وہ بھی جیت سکتا ہے. تو ایک نیا بالکل نئی لاٹ جو ہے نا، کہ حالانکہ نئے لوگ پولیٹکس میں وہ انشاءاللہ انٹر ہوں گے، اور ایک آپ کا کلچر کافی حد تک چینج ہو جائے گا پولیٹکس کا. اگر کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو تو پھر تو پاکستان ٹوٹلی چینج ہو جائے گا نا. پھر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے چہرے کہتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان اپنے آپ کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے ان میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کے بعد میرا خیال ہے اپوزیشن اگر ہوگی بھی تو شاید جماعت اسلامیہ آ جائے دوسرے نمبر. یہ باقی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ سب چوتھے پانچویں نمبر کی پارٹی ہیں. ان کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے، گراؤنڈ پہ ریالٹی چینج ہو چکی ہے ساری. تو بہرحال دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتری ہونی چاہیے. اور الیکشن حال ایک ہی ہے، الیکشن ہی ہے. یہ جتنا ڈیلے کریں گے سیاسی طور پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن ملک کو نقصان ہوگا، کیونکہ ملک کی حالت جو ہے نا وہ اس پوزیشن پہ جا رہی ہے. اقتدار خاص طور اس کے بعد پھر اگر خان صاحب کی گورنمنٹ بھی آتی ہے تو ان کو بھی ایک اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوگا، کہ ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے فائنینشلی بھی، دوسرے ہر محاذ پہ، کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں، خاص کر یہ امریکہ وغیرہ ہو گئے جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، وہ پھر دوبارہ ہرڈل کریٹ کریں گے، کوشش کریں گے ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو یا اس کو ایسی پوزیشن پہ لے کے آئیں. لیکن خان صاحب سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان میں صلاحیت ہے، اور پھر اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ملک کے اندر بھی جب اگر اس طرح کے ایک پاپولر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ بھی دیں گے. تو انشاءاللہ دیکھیں، پاکستان کا اگر آپ دیکھتے ہیں، پاکستان کے لیے بہتری دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. جو پارٹی آتی ہے اس کو اقتدار دے دیں. لیکن پھنس بڑے برے گئے ہیں جو ہے نا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور پھر جتنی سیاسی دو بڑی پارٹیاں ہیں، جماعت پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی، کہ آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ لیں گے. اگر اتنی میجورٹی سے جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر آگے الیکشن مارچ میں آپ کے ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں. سینٹ میں ان کی اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی تو کم از کم بڑی کلیئر میجورٹی ہو جائے گی سینٹ میں. تو
ساری جو ہے نا گیم پوری پالیٹکس اور پورے وہ خان صاحب کی مٹھی میں آ جاتی ہے ہر چیز. اسی سے یہ خوف زدہ ہے. اسی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی یا نون لیگ پیپلز پارٹی والے. انہیں پتہ ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو بالکل جو ہے نا صورتحال اس طرح ہونی ہے کہ ہر چیز خان صاحب کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہ جو چاہیں ان میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد جو بھی کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں, اور وہی چیز انہیں سونے نہیں دے رہی. اسی وجہ سے اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں تو مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. پر آپ دیکھیں جی انشاءاللہ دعا کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. اپنا جتنا رول ہو سکتا ہے وہ آپ ادا کریں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کامیابی دینی ہوتی ہے اور اس کا سبب بنتے نظر آ رہے ہیں, وہ بنیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, میں نے کافی لمبی ہو گئی ہے میری. ویل سیٹ سر. اچھا ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ نواز شریف کی ضمانت کے فیصلے تھے وہ عدالتوں کے کورٹ میں اچھا بالز ڈال دی ایک گئی تھی منٹ اور عدالتوں سے اسٹامپ پیپر پہ. وہ جی بلان جی جی. نالا بہن نیچے اوسی بھائی آئے ہوئے ہیں, اگر آپ سیٹ دے سکے تو نالا. جی شکریہ شکریہ. یہ کون چلے گئے ہیں نیچے؟ قبری بہن گئی ہے کوئی بات. اچھا چل ایک محمود بھائی کو بھی لے لیں پھر ساتھ. اچھا تو میں کہہ رہا تھا جو ابھی نواز شریف کے کیس میں جو ان کو بیل ملی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بال بھی جو ہے عدالت کے کورٹ میں جو بالز جو پھینک دی گئی تھی تو عدالت نے پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انہیں باہر بھیجا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جتنے کیسز کے بوگس جو کیسز ہیں ان کے فیصلے وہ بھی عدالت کے کورٹ میں جو ہے نا بال پھینک دی گئی ہے. اب آیا الیکشن کا مدعا, ڈیٹ اناؤنس کر دی. ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد اب دوبارہ سے بال جو ہے وہ عدالت کے کورٹ میں پھر سے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالت میں الیکشن کمیشن نے جو درخواست جمع کرائی ہے الیکشن کی ڈیٹ کو لے کے ڈیلینگ ٹیکٹکس کھیلنے کے لیے کہ بھائی ہلکا بندیاں جو ہیں وہ پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے جو سیکیورٹی کے کنسنسس بتائے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات بھی ہیں اور ہمارے پاس اتنی فورسز نہیں ہے سیکیورٹی دینے کے لیے. اب ساتھ میں یہ بیان جھنا فضل الرحمان کی طرف سے اور بیچ میں جو واقعات ہوئے ہیں جو کروائے گئے ہیں ہماری ماشاءاللہ ایجنسیز کی طرف سے جو کرائے گئے ہیں, جو ان کے اہلکار بھی ہیں ساتھ میں ملے ہوئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے حالات میں الیکشنز کیا ہو پائیں گے اور سپریم کورٹ کیا ان کے حق میں فیصلہ دے گی یا اپنی جو بچی کچی عزت رہ گئی ہے اس کو جو ہے اس کا تحفظ کرے گی, اس کو جو ہے سرخرو کرے گی, اپنی عزت کو بحال کرے گی. جی وہی میں ووٹ. جی آپ کے پاس پروفیسر جلیل ملک آئے ہیں, ان کو انگیج کریں, اوسی بھائی کو کریں. پروفیسر صاحب میری ٹیم کا حصہ ہیں, ماشاءاللہ بڑے لرنڈ ساتھی ہیں, آپ اوکے ان سر کو اوکے انگیج سر. جی اوکے سر. جی جلیل صاحب پروفیسر صاحب. جی اچھا صاحب نے اپنی جان چھڑا لی ہے. اس میں نہیں, ہماری بات تو یہ ہوتی رہتی ہے, لیکن دیکھیں یہ کورٹس جو کچھ بھی کر رہی ہیں نا ایکسپوز ہو رہے ہیں نا. اب لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ جو سامنے ان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب آ رہا ہے, کنوکٹڈ ہے, مجرم ہے, اور بگوڑا جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے عدالتوں سے, اور 4 ہفتے کے لیے گیا تھا, 4 سال ہو گئے, اس کے بعد آ رہا ہے. اور اگر پھر آپ کو دکھا رہے ہیں جی, وہ سارا میڈیا دکھا رہا ہے جی وہ طیارہ یہاں پہ پہنچ گیا جی, اب لینڈ کر رہا ہے جی, وہ نواز شریف باہر آ رہا ہے جی, اس کو خمینی بنا کے پیش کر رہا ہے, اور پھر آگے جے کے جا رہا ہے جی, اور پھر بایو میٹرک والے آ رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر اس کا بایو میٹرک کرنے کے لیے. یہ سب جو لکھتے ہیں, اب لوگوں کو بیوقوف تو نہیں ہے, لوگ تو یہ نہیں کہ جو ہے دیکھ کے تو کہیں گے جو نواز شریف آ گیا, اس وجہ سے ان کی اب عدالتیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے اب ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. تو یہ جس طرح بھی اگر یہ
کرتے بھی ہیں، فرض کریں اس کو، میرا خیال مجھے نہیں آج تھی اس کی اپیل نواز شریف کی، مجھے نہیں پتا کیا اس کا ہوا ہے یا کہاں تک پہنچی ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے بری کر دینا اس میں سے. تو اب تو یہ بڑا کلیئر ہو کے آ رہا ہے نا، یہ اب کیا، اب اس کے کو ہمیں تو نہیں لگتے نا نواز شریف اس کا جو ہے یہ سارے ڈیل کر کے آیا ہے اور بیرونی قوتیں اس کی بیک پر ہیں. اب ایک جو شخص اتنا کمپرومائز ہو کے آتا ہے باہر سے، کمپرومائز کر کے آتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خدا نخواستہ کل پاور میں اگر آتا ہے تو یہ پاکستان کو کہاں تک یہ پاکستان کا مقدمہ لڑے گا یا پاکستان کو کہاں تک اسٹینڈ لے سکتا ہے کسی پاکستانی انٹرسٹ پہ. اس کو تو ظاہر ہے کہ جو لے کے آئے ہیں پھر انہی کا ایجنڈا یہ پورا کرے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے آگے. کافی حد تک لوگ جانتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں ہم، جو آج کل سوشل میڈیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا ڈفر ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ 90s کی پالیٹکس پہ جا رہے ہیں. ان کی جو یہ سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے نا چینج کتنی آ چکی ہے، نئی جنریشن ہے، وہ کتنے لرنڈ ہے اور کتنے اویئرنیس ہے ان کے اندر. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ اسی سوچ پہ چاہ رہے ہیں جی کہ آپ ان کو دکھائیں گے، وی آئی پی لوگ جو ہے بڑے متاثر ہوں گے اور آپ کے آگے پیچھے ہو جائیں گے، کہیں گے جی آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں نواز شریف پہلے ہی اس کو اب شو یہی کہہ رہے ہیں نا، ہماری کہتے ہیں جو ہماری بات ہوگی ہے جی اب نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف ہوگا. اب یہ سمجھتے ہیں جی لوگوں کو پتہ چل گیا جی، اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ اب نواز شریف ہوگا پرائم منسٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی ان کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے. اور یہ پہلے ہوتا تھا کبھی، لیکن ابھی کدھر. آج کل جو جنریشن ہے یہ اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے بچے جو ہیں، وہ تو آج کل جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر جگہ پہ واٹس ایپ میں چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ ایک دم پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، تو ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہ ایک ایک ایشو کا جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ. تو آج کل تو چھپی بات کوئی رہتی نہیں ہے نا. اور پھر خاص کر خان صاحب کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ایک تو مڈل کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں میجورٹی، اور وہ کسی جذباتی نعرے پہ نہیں آتے. خان صاحب جب پاور میں تھے تو اس وقت بھی ہم جو ہے بڑی تنقید ہوتی تھی میڈیا کے اندر، جو ہے جی خان صاحب نے جی بڑا مایوس کیا، جی یہ ہو گیا، جی کوئی کارکردگی نہیں ہے. لیکن ہم اس وقت بھی جو ہے بڑا دیکھتے تھے، فیگرز کو دیکھ رہے ہوتے تھے جی کہ کس کس ایریا میں کیا کیا آ رہی ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے، کہاں کہاں پہ ان کے جو پروڈکٹ آ رہے ہیں، کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو ہمیں تسلی ہوتی تھی کہ خان صاحب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اس میں آؤٹ کم اس کی بہت اچھی آئے گی باہر. تو ہمیں تو جو ہے نا ابھی خان صاحب کا جو ہے وہ اسی وجہ سے سارے ان کے سپورٹر بھی ہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان طرح باتوں میں، اس پروپیگنڈے میں یا وہ آنے والے نہیں ہیں. آج کا تو فگرز بولتے ہیں ابھی بھی، مطلب یہ کہتے ہیں یہ اپنا ابھی تو ان کا جو نواز شریف تو ایک جلسے کے بعد دوسرا جلسہ ہی نہیں نہ کر سکا. بڑی مشکل سے انہوں نے ایک مینار پاکستان پہ کیا تھا ایک جلسہ، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ عدالتیں جو ہیں یہ اگر یہ نواز شریف کو بری کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی سے سیاسی فائدہ کوئی نہیں ہوگا، صرف یہی ہوگا کہ کہے گا جی کہ نارے شارے مارے گا جی میں بری ہو گیا. لیکن لوگوں کو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے بری ہو رہا ہے. اب یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ تھوڑا سا ڈرامے کر لیتے ہیں کہ کم از کم آتے ہیں، نواز شریف کہتا ہے مجھے تھوڑے ایک دو دن کے لیے ریسٹ کر لو، پھر آ کے یہ جو ایک لیگل پروسیس ہے اگر اس کے تھرو آتا جاتا، آگے جیل میں جاتا ہے، 2 دن رہ کے اس کے بعد اس کی بیل کروا لیتے، پھر آ جاتا آگے، تو تھوڑا سا برہم اس کا بھی رہ جاتا، عدالتوں کا بھی رہ جاتا. اب یہ اتنے بیوقوف ہیں، وہاں سے آ رہے ڈیل کر کے آ رہے اور سمجھتے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں. لوگ میں جیسے کہوں گا اور بڑی سپورٹ ہے، اور انہیں نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ میں اسی وجہ سے. اور اسی وجہ سے اب یہ پھنس گئے. اب کہہ رہے ہیں یہ الیکشن جو ہے کبھی کہتے ہیں نہیں ہوں گے یا ڈیلے کریں گے الیکشن، یا کبھی کہتے ہیں جی ہماری بات ہوگی ہے آپ کس طرح مینیج کریں گے. تو بہرحال اس کو دیکھیں کہ یہ ہمیں ایٹ دا مومنٹ جو ہے ہمیں جو سوچنا یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کنٹریبیوٹ ہم کتنا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں اوورسیز میں ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، کیونکہ ہماری تو یہ ایک بڑی خاموش یہ کمپین چلنے کی ضرورت ہے. کوئی چل بھی رہی ہوگی کہ لوگوں کو کہیں جی کہ اگر جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس ہم نے ووٹ لوگوں کو نکالنا ہے باہر کہ ووٹ ڈال کے آئیں. اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے، نہ ہی آپ کو کوئی روک سکتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور ووٹ آپ نے جا کے اندر جا کے ڈالنا ہے.
आपने अलग से जो है आइसोलेशन में। तो दूसरा ये है कि पहला काम वोट डालना, दूसरा उसके वोट की हिफाजत करना। एक पीटीआई का पोलिंग एजेंट मेरा ख्याल है सो जो इनको तैयारी करने की जरूरत है। हर एक जो कौमी असम्बली का हल्का है या सूबाई असम्बली का, उसमें पोलिंग एजेंट इनको तैयार करने चाहिए जो एक तो मतलब कमिटेड हो बंदे,